دفناوण جلدی کرائے گھر وچ میت تھی ونے کوئی بندہ فوت تھی ونے دفناوण جلدی کرائے ساڈا طریقہ کیا ہے جنازہ اتنا لیٹ رکھے سوں جنازے کے بعد ہی ول میت انتظار کریندی رہندی ہے حتیٰ کہ فرمان مصطفیٰ ہے جلدی امانت سپرد کر دیتی ونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ 4 وصیتاں پوریاں تھی گیاں جن ویلے 5ویں وصیت آئی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جکھاں چ نیر آ گئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا وجہ ہے آپ جکھاں چ نیر کیوں آ گئے رونے کیوں پہ ہو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی 5ویں وصیت ایسی ہے یا رسول اللہ حکم فرماؤ کیڑی ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی لکھ دین 5ویں وصیت ہے میری امت کو ڈر دے میں یا رسول اللہ حکم فرماؤ فرمایا 5ویں وصیت ہے جڑے گناہ تھی ونے توبہ کرن جلدی کرائے کوئی لغزش تھی ونے گناہ تھی ونے معافی منگن جلدی کرائے اسا گناہ کر کے کڑوے ہیں سب کو پتہ کوئی نہیں کہ اسا مرنے موت آونی ہے موت ٹل فیصلہ ہے ہر کہیں مر وننے اس کو پہلے ایسا ہی گناہگار مر ونو توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ رب العالمین نے سب کو زندگی عطا فرمائی ہے ہی زندگی دے اندر توبہ کر ونو عرش کا خدا بھی راضی تھی ویسی فرش کا مصطفیٰ بھی راضی تھی تو جو ہے آنکھوں نظر سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عیسیٰ روح اللہ دا پاک نبی ہے آپ اپنی مسند دے تشریف فرمان آپ دے کول ایک نوجوان آگے عرض کرے دے یا نبی اللہ دعا فرماؤ اللہ بارش عطا فرماوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دعا منگل بن اللہ فرمایا نا میرا نبی حل جلدی نہ کر یا اللہ کیا حکم ہے اللہ نے فرمایا میرا نبی آئی میں کر اپنی امت کو نال سڑ کھینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا آپ کی امت 40,000 لوگ جمع تھی گئے اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا اللہ ہن دعا مانگا یا کوئی نہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اعلان کر دعا مانگے خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے اعلان کر یا اللہ کیا اعلان ہے اللہ نے فرمایا اپنی آنکھ بند کر اے اعلان کر یہ دعا جو شامل تھی وے جائے کرے کوئی گناہ نہ کیتا ہوئے اللہ تعالی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا او میرے غلاموں او میری امت سن کے لو یہ دعا جو شامل تھی وے جائے کرے کوئی گناہ نہ کیتا ہوئے آپ آنکھ بند کی دی کھڑے تھوڑی دیر گزریے آپ نے آنکھ مبارک کھولی کیا دیتے 39,999 بندہ چلے آگے ایک بندہ بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹھے نے ایک آنکھ تو معذور ہے آپ پر میں نے نوجوان آتائیں کریں کوئی گناہ نہیں کیتا او نوجوان رو کر کرتے یا نبی اللہ اللہ کا بڑا فضل ہے آج تک کوئی گناہ نہیں تھی آپ نے فرمایا والی آنکھ تک کا مسئلہ ہے اے پردیسی میں یہی عباد کوئی مسئلہ ہویا ہے اور نوجوان رو کر کرتے یا نبی اللہ بس ایک گناہ تھی آئی گناہ ایسا تھی آئی میں بازار کے اندر ویدہ پیامی خیر محرم عورت میرے سامنے جوئیے میری نکاح غیر محرم عورت ول پئیے میں ڈر گیا اللہ دی پیشے کنوں ڈر گیا میں کہ اللہ کا جرمل حساب کھلسی میں اپنا حساب خود کر گنا میں خنجر چاہ کے اچھی کڑ چھوڑیے کہ اپنا گناہ تھی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ہونی میں کر تو دعا کر میں آمین آپ سا نوجوانا دے کس اللہ دے نبی میں کی میں دعا کرا تو دعا کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ دے نبی اللہ دے نبی
تو دعا کر قریبا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کو جلانے نے ہاتھ چاہتے نے عبادت سے بجائے نوجوان کے ہاتھ جوڑے عبادت جوڑ گیا نوجوان زبان نے ہلائی ہاتھ دلے آئے اللہ نے ہمارے کتاب فرما دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دیدار کارو کر کر یا نبی اللہ یا اللہ ایک کیا ہویا نوجوان علی زبان نے ہلائی علی کچھ منگا نہیں میں ہاتھ پہ گھنٹا بارے صدا فرما دیتی ہے اللہ فرمائے میرا نبی پریشان تھی یارا تو پتہ ہو گئے یار رمک دے اسا یاری رب نال نہیں رہا اسا یاری نہیں شراب نال اسا یاری نہیں زادہ نال اسا یاری لینے امنے بید نال اور رب رسول کا یاری راؤ کاشک یاد دستی پھری اکد اللہ پھریا کی لیرا سبی مرحبے پڑھیا اکد سکھیا کی لیرا لمار پر کچھ نہ کیا کی لینا چلیا مر کے جاگ بنا دودھ جمگن دارو بھاوے لال ہوئے کڑ کڑ کے اللہ اکبر کبیرہ نبی دے غلاموں پانچ وصیتاں نبی دی یاد کرو اس تے عمل کرو تہاڈی بھی زندگی بن ویسی میری بھی زندگی بن ویسی نسائی شریف دی حدیث پاک ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ ایک صحابی کھڑا تھی کہ عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنہاں دے والدین فوت تھی ونجن کیا والدین دے ویلے فوت تھی ونجن والی کوئی والدین دا حق رہے میں تے اولاد ہوتے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں والدین فوت ہوئی ونجن والوی پانچ حق ضرور رہے ونجن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے حق آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق ہے الصلاۃ علیہما والدین فوت ہوئی ونجن اولاد حق بڑھنے والدین کا جنازہ پڑھیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تجھا حق کیا ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھا حق یہ ہے والاستغفار لہما والدین واسطے ہر وقت دعائے مغفرت کریں دے رحمتو طریقہ کار کیا ہے اے نہیں کہ کوئی خامی دعا کرو اے نہیں جنازے الجہار دعا کرو اے نہیں ساتھ وقت برسی منا کے دعا کرو کوئی قائد مقید نہیں اے مطلق حکم ہے ہر وقت دعا کرو اس کا بہترین طریقہ اگر اولاد نمازی بڑھانے تین پانچ مرتبہ جو نماز پڑھسی نماز اولاد دعا مقصی ربنا اغفر لی ولوالدیک وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما بغیر حساب و کتاب جنت فرما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک حق سمجھ آگے طریقہ حق کیا ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طریقہ حق ہے والدین کا فوقیون جبال تیرا حق رہے دے طریقہ حق ہے والاکرام صدیقہما والدین تیرے دوست میرے احترام کی دولے والدین تیرے دوست انہاں دے احترام کی دولے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیندے بھی جنگل دے اندر ایک نوجوان نظر آئے آپ سواری کو تلے آئے اس نوجوان کو ملنے اپنی سواری میں سوار کر کے دے لوگاں پوچھا حضور انگار بنتا ہے ایک اپنی سواری میں کیوں سوار کیتا ہے آپ نے فرمایا میرے ابے کا یار ہے یہ کون ہے یہ میرے ابے کا یار ہے وہ سرکار کا فرمان ہے سنن نسائی کے اندر فرمان موجود ہے سرکار نے فرمایا والاکرام صدیقہما والدین فوت ہی وجن بعد میرا طریقہ حق ہے والاکرام صدیقہما انہاں
دے دوستوں کا احترام کیتا ہونے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرائے حق سمجھ آگے چوتھا حق کیا ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا حق اے ہے والانفاذ عہدہما والدین تیرے وعدے کر گیا اولاد وعدے پورے کرے مثلا ابے نے وعدہ کیتا میں مدرسہ بنے سا ابا فوت ہوئی کے اولاد مدرسہ بڑھاوے ابے نے وعدہ کیتا مسجد بنے سا ابا فوت ہوئی کے اولاد مسجد بڑھاوے اماں نے کوئی وعدہ کیتا کہ میں اپنی بچی کا نکاح فلاں جگہ کرے سا اماں فوت ہوئی گئی ہے اولاد حق پر جب اماں کا وعدہ پورا کریں کیونکہ سرکار کا فرمان ہے والدین فوت ہوئی ونے انہاں چار حقاں وچ چوتھا حق ہے والانفاذ عہدہما کہ اپنی والدین تے جڑے وعدے کیتے ہوئے پورے کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ چار وعدے چار حق کا سمجھ آگے یا رسول اللہ پنجواں حق کیا ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پنجواں حق ہے الذی توصل وصلۃ الرحمہ پنجواں حق ہے والدین کے جو رشتہ دار ہیں انہاں رشتہ داری برقرار رکھنا اے والدین کا حق ہے فوت تھی گئے تو اولاد اے عمل کرے مثلا ابا فوت تھی گئے لوگ چاچا رشتہ ختم کر دینے اما فوت تھی گئے خالہ رشتہ ختم کر دینے نا سرکار کا فرمان ہے والصلۃ الرحمہ جڑے والدین فوت ہوئے انہاں دے رشتہ داریاں کو برقرار رکھو اے پنج حق ہیں اولاد تے بن دے والدین فوت ہوئے کہ پنج حق ادا کرو اسلام زندہ دے حقوق بیان کرے یہ دنیا دے ودن والے واسطے بھی حقوق بیان کرے میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی اے محبوب تہاڈا رب کا اتنا عطا کرے سی تو راضی تھی وسو میرے کریم فرمایا الا واحد من امتی فی النار میں تو اس ویلے تک راضی تھی میں کوئی نہیں جب تک میں آخری اپنے امتی کو جہنم میں جو کٹھا کے جنت میں گھن ونجا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی کو اپنی امت نال کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے کتنی مودت ہے آقا انعام